تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو میرا، آپ کا، ہم تمام کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کی قبضے قدرت میں ہم تمام انسان اور جنات کی جانیں ہیں۔ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو لفظ کن کے ذریعے سے وجود بخشا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ روئے زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اس کی ذات ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ بعدہ انگت لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء، شافع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرا و کثیرا۔ بزرگان ملت، قابل احترام نوجوان اسلامی بھائیوں، پس پردہ عفت مآب خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج 18 رجب 1444 ہجری مطابق 10 فروری 2023 مدینہ مسجد اہل حدیث گدوال میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے، حق بات کو سن کر ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، موضوع کا تعلق گزشتہ چند دنوں پہلے ترکی اور ملک شام کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک قہر، ایک زلزلہ جو اس تیزی کے ساتھ آیا، جس نے ساری ترکی کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہاں کے باشندے جو ایک زمانے میں اپنی ترقی، اپنے معاش میں سب سے اعلیٰ تھے، لیکن آج وہ لوگ محتاج ہو گئے۔ کئی ہزاروں لوگ زلزلے کی زد میں آ کر اپنی جانوں کو گنوا دیا۔ تصاویر کے ذریعے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کئی لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے ننھے منھے بچوں کو انہوں نے ملبے کے ڈھیر میں ایک ایسے منظر کے ساتھ دیکھا جس کو دیکھ کر انسانوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ منظر اور یہ حادثہ، اس کی تکلیف کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے اوپر یہ آفت، یہ مصیبت آ پڑی، وہ اس کو اچھے انداز سے جان سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے، ایسے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین۔
اسی مناسبت سے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے عذاب الہی کے اسباب۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آتا ہے، عذاب کے وجوہات، عذاب کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہم جان لیں۔ جب کسی بھی چیز کے اسباب کو ہم جانتے ہیں تو وہ چیز کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیز کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ایسے ہی نہیں آتا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور جب زمین والے ان اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں تو تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں، دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا، کسی قوم کا ماننے والا، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، ہر ایک انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا خوشحال گزرے، اس کی دنیا کی زندگی پرسکون گزرے، اس کی دنیا کی زندگی میں امن و امان ہو۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور ہر انسان اس امن و امان کے لیے، زندگی کی خوشحالی کے لیے آئے دن روزانہ آدمی کوششیں کرتا ہے، مختلف محنتیں کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی پرسکون گزرے، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے آدمی مختلف طریقے کی کوششیں کرتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی آفتوں سے بچنے کا آدمی کوششیں کرتا ہے۔ ہم سے پہلے اس روئے زمین پر کئی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی تھی، دنیا کی بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن جب ان قوموں کے لوگوں نے، ان قوم والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ناشکری کی، رب کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آ پہنچا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی قوم اس روئے زمین پر جب کبھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی حدود کو تجاوز کرتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تعالیٰ کے واجبات سے انکار کر دیتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کو آدمی حرام سمجھتا ہے، یا پھر اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے بندہ اسے حلال سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے۔ جب کبھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو یاد رکھو دنیا کا کوئی ہتھیار، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو بچا نہیں سکتی ہے۔ سپر پاور ملک بھی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو سپر پاور کہنے والا ملک بھی اللہ کے عذاب کے سامنے خستہ حال بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیش کیا، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو کچھ فسادات ہوتے ہیں، جو کچھ مصائب آتے ہیں، جو کچھ آفتیں آتی ہیں، ان کی وجہ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، جب لوگ گناہوں کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسی قوم کو عذاب دیتے ہیں لیذیقہم بعض الذی ما عملوا،
ہم ایسی قوم کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم اس قوم کو عذاب چکاتے ہیں، آفتیں اس قوم پر نازل کرتے ہیں، مصیبتوں کا انبار اس قوم پر ہم ٹوٹ کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ قوم والے ان چیزوں کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر، ان حادثات کو دیکھ کر اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ جو سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف ملتی ہے، یا رب کی طرف سے کوئی زلزلہ آتا ہے، یا کوئی زلزلہ یا کوئی آندھی یا کوئی سیلاب کسی قوم پہ آتا ہے، تو قوم والے کیا کرتے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر شکوہ کستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس حقیقت کو سمجھ لو، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں مصیبت ملتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ارے تم تو زمین پر ایسے ایسے کام کرتے ہو، ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ان گناہوں کو چھپا دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین کے لوگوں کے گناہوں کا اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی انسان سکون کی سانس نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں، ڈھانپتے ہیں، تاکہ بندہ ان گناہوں کی زد میں نہ آ جائے۔ چلیے ایک اور حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کبھی کبھار دیکھیے عذاب کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے بڑا عذاب، ایک ہے چھوٹا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، رب کا اصول یہ ہے، رب کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم پر چھوٹی چھوٹے عذابات کو اللہ نازل کرتے ہیں۔ قوم جب ان چھوٹے چھوٹے عذابات کو دیکھ کر سدھرتی نہیں، سمجھتی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے عذابات کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ زلزلے کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ اللہ کے بڑے عذابات میں سے ایک عذاب ہے۔ چھوٹے موٹے عذاب، چھوٹی موٹی جو آفتیں ہم جسے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی سدھرتے نہیں، لیکن یہ جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بڑے بڑے عذابات آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر غفلت کو چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بندو اس حقیقت کو سمجھو، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، ہم کبھی کبھار تمہارے درمیان میں چھوٹے چھوٹے عذابات کو نازل کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تم کو دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر، جب تم ان چھوٹی چھوٹے عذابات کو دیکھ کر سدھرتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تم پر بڑے بڑے عذابات کو لاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ان بڑے بڑے عذابات کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ آج ہم اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ہم نے ترکی کے مناظر دیکھے، دل دہل گیا۔ جن کے دل نرم دل تھے، جن کے دل کمزور تھے، ان حادثات کو دیکھ کر ان کے دل دہل گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان مناظر کو دیکھ کر بعض کے دل کانپ گئے، لیکن بعض کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان مناظر کو دیکھ کر ابھی بھی نہیں سدھرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان مناظر کو ہمارے سامنے اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ ہم ان مناظر کو دیکھ کر اپنے آپ کی حالت کو، زندگی کے اسٹائل کو ہم چینج کر لیں۔
اگر ان مناظر کو دیکھ کر بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو یاد رکھو جو مصیبت کسی اور پر آئی ہے وہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے، جو تکلیف کسی اور کو پہنچی ہے وہ تکلیف کے زد میں ہم اور آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو ان مناظر کو اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ جو میڈیا جو آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان میڈیا کے ذریعے سے آپ کو یہ مناظر اس لیے دکھا رہا ہے کہ بندو اب تم سدھر جاؤ۔ اگر تم نہیں سدھرو گے تو جو حالات ترکی کے ہوئے ہیں وہ تمہارے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے ان قوموں کے لوگوں کو ایسی طاقت دی تھی، ایسا پاور دیا تھا، ایسی ان کی حیثیت ایسی تھی کہ ایک ایک کا جسم، ایک ایک کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا ہم نے قوم سمود، قوم عاد کے لوگوں کو پیدا کیا، آج تک ہم نے ایسی مضبوط قوم کبھی پیدا نہیں کی۔ چٹانوں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو وہ لوگ اس میں سوراخ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، چٹانوں کو وہ لوگ توڑ دیا کرتے تھے۔ طاقت کا عالم ایسا تھا کہ ایک ایک آدمی کا قد کئی زیادہ اونچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، برباد کیا۔ کیسے برباد کیا آپ جانتے ہیں؟ وقت کا نبی حضرت ہود اپنی قوم کو بار بار سمجھاتا ہے، نصیحت کر رہا ہے، لیکن قوم نصیحت کو سمجھنے کے تیار نہیں ہے۔ قوم کے اندر طاقت کا ایسا نشہ آ گیا، قوم طاقت کے نشے میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم پر، اس قوم عاد پر ہم نے ایسا عذاب نازل کیا کہ مسلسل 7 دن، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن اس قوم پر برابر عذاب ہم نے نازل کیا۔ فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، پوری قوم کو ایسی ہوا سے اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا کہ قوم کا کوئی آدمی زمین پر باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، بغیر آواز کے آتا ہے۔ رب کے آواز میں لاٹھی، رب کے عذاب میں لاٹھی میں، اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ رب کا عذاب جو ہوتا ہے بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی آواز کے انسانوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ قوم عاد کا حال آپ نے دیکھ لیا، قوم سمود کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا۔ وقت کا نبی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو قوم کے لوگوں، یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنا، اونٹنی کو نہیں چھیڑنا۔ صالح علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں، کہا دیکھو اگر اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے نبی کی بات کا انکار کیا، کھلم کھلا نبی کی بات کی نافرمانی کی۔ کیا ہوا؟ اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی کی، پوری قوم کے اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری قوم گناہ کرتی ہے، نہیں، قوم میں 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا عذاب پوری قوم پر اترتا ہے۔ قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا نا، غلطی ایک آدمی نے کی تھی، خداب بن سالف نامی آدمی نے اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی۔ قوم اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ آدمی اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، قوم دیکھ رہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قوم تماشا دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک آدمی کی غلطی سے پوری قوم کو اللہ نے ہلاک برباد کر دیا۔ کہاں ہے قوم عاد؟ کہاں ہے قوم سمود؟ کہاں ہے قوم فرعون؟ کہاں ہے فرعون کا وہ تخت؟ کہاں ہے فرعون کا وہ راج؟ کہاں ہے فرعون کی وہ حکومت جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے؟ کہاں ہے آج وہ؟ آج کہاں ہے وہ؟ قوم سمود کہاں ہے؟ قوم عاد کہاں ہے؟ قوم لوط کہاں ہے؟
اللہ نے ہر قوم کو ان کے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے جب روئے زمین پر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رب کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف رب کو ہوتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سمجھو سدھر جاؤ، لیکن جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر مجبوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہوگا اس بات کو جان لو پچھلی قوموں کو ہم نے جو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے موسلادھار بارش سے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے زلزلے سے ہلاک و برباد کر دیا، غرق کر دیا زمین کے اندر۔ آج ترکی کا حال آپ نے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے اندر دفن ہو گئی، لوگ زمین میں مدفون ہو گئے۔ اللہ اکبر، شاید کبھی زندگی میں نے سوچا نہیں تھا ہوگا ایسا عذاب آئے گا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی چال جب ہوتی ہے نا تو انسان کی پلاننگ کام نہیں آتی ہے۔ آپ پلاننگ کرتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے ہو، لیکن یاد رکھو جب رب پلاننگ کرتا ہے نا تو دنیا والوں کی پلاننگ اللہ کے سامنے کام نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ رب کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ، جب اللہ مکر کرتا ہے نا تو مکر کرنے والوں کو اللہ زمین میں دھسا دیتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، لوگوں تم اللہ کے ساتھ پلان کرتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پلاننگ وہی لوگ کرتے ہیں جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے مکر، اللہ کے پلاننگ سے انسان محفوظ نہ رہے، بلکہ انسان یہ سوچے کہ رب کی پلاننگ کبھی بھی آ سکتی ہے، رب کی پلاننگ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور انسان کو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا پلان آتا ہے نا تو ہمارا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ کے پلاننگ سے آدمی اگر غفلت ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ والامن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہنا، اللہ کی پلاننگ سے غافل ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آسمان میں آپ کوئی حادثہ دیکھتے، بجلی کی کڑک دیکھتے، بجلی کی چمک دیکھتے، تیز ہواؤں کو دیکھتے تو نبی گھبرا جاتے، نبی پریشان ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ رسول آپ ایسے پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ تو معمولی ہوائیں ہیں نا، یہ تو معمولی بجلی کی گرج ہے، اللہ رسول آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو۔ نبی فرماتے کہ لوگوں میرے صحابہ، اللہ نے انہی ہواؤں کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری قوم کو بھی ان ہواؤں سے ہلاک نہ کر دے۔ آج ہم لوگ ہوائیں دیکھتے ہیں، تیز ہوائیں دیکھتے ہیں، بجلی کی گرج دیکھتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب آسمان میں آپ بجلی کی گرج دیکھتے، تیز تند ہواؤں کو دیکھتے تو نبی گھبرا جاتے۔ آئیے اس حدیث کو بھی آپ دیکھ لیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، فرماتے ہیں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ریحا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں کوئی تیز ہوا کو دیکھتے، بادل کو دیکھتے، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ، صحابہ فرماتے ہم نبی کے چہرے پر پریشانی کے عالم کو دیکھتے. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اللہ رسول آخر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نبی فرماتے ما يؤمني ان يكون من عذابه قد عذب قوم بالريح، میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں، میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے انہی ہواؤں کے ذریعے سے ایک قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. پتہ یہ چلا کہ جب بھی قوم میں کوئی ایمان والے ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جب آسمان میں ایسے حادثات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے آنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں. آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا عذاب کسی بھی قوم پر کیوں آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم اور آپ تلاش کریں. اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ برائی اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں ان برائی سے اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھو، تو پھر اللہ کے عذاب سے آپ بچ جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، کہا اے ام المؤمنین اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا اذا استباح الزنا، اللہ کا عذاب آنے کی پہلی وجہ جب کوئی قوم زنا کو حلال سمجھے، بدکاری کو حلال سمجھے، تو پھر اللہ کا عذاب ایسے قوم پر آتا ہے. دیکھیے زنا کا جو معاملہ ہے نا، یہ مت سمجھیں کہ بدکاری گناہ کرنا، زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن زنا کے قریب جانے والے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے ہی بچنا ضروری ہے. اللہ نے زنا کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیزیں، ہر وہ آلات جس کے ذریعے سے آدمی زنا کاری کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو جب بھی کوئی قوم زناکاری کو حلال سمجھے، بدکاری کو حلال سمجھے، سیکس میں کوئی قوم ملوث ہو جائے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر کبھی بھی آ سکتا ہے. نوجوانوں اللہ آپ کی جوانی کو محفوظ رکھے. آج ہمارا نوجوان راتوں میں سوتا ہے، جب تک تصاویر نہیں دیکھتا ہے نیند نہیں آتی ہے. ان تصاویر کو دیکھنا، ان کھلی کھلی تصاویر کو دیکھنا اور یا قسم کی تصاویر کو دیکھنا، یہ بھی زنا کرنے کی شکل ہے. ضروری نہیں کہ آپ زنا نہیں کر رہے، نہیں، زنا کی جتنے بھی آلات ہیں ان تمام آلات سے بچنا بھی ضروری ہے. آج دیکھو جن کے پاس بڑے بڑے فون ہیں، یوٹیوب آپ کھولتے ہو فوری ننگی تصویر آ جاتی ہے، فوری کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس حضرت یوسف جیسا ایمان ہے، بچ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ حیت لک، قال معاذ اللہ. گناہ کرنے کے پورے آلات تھے، گناہ کرنے کے پورا سسٹم تھا، لیکن قربان جائیے حضرت یوسف کے ایمان پر. کیا تقوی تھا؟ کہا حیت لک، قال معاذ اللہ. اے عورت تیری اللہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے. آج اس قوم کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس حضرت یوسف کا تقوی ہو. ایسا نوجوان چاہیے اس قوم کو. اس قوم کو اس نوجوان کی ضرورت نہیں ہے جو ان تصاویر کو دیکھ کر مزے اڑاتا ہے. نوجوانوں سدھر جاؤ، بچ جاؤ ان حالات سے، ورنہ اللہ کا عذاب جو کہیں اور آیا ہے یہاں بھی آ سکتا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑا فون دیا ہے، آپ کی ضرورت ہے، دیا ہے. خدا راہ اس موبائل فون کے شر کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو آپ عذاب کی زد میں مت لاؤ. نوجوانوں تمہاری جوانی بڑی محفوظ جوانی ہے،
تمہیں قوم کی قیادت سنبھالنا ہے، تم قوم کے رہنما ہو، تم قوم کے رہبر ہو۔ اے نوجوانوں، خدا را اللہ کا واسطہ ہے، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں برباد مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، رب کے سامنے کیا جواب دو گے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ دوسری چیز، جب کسی قوم میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو دوسری وجہ یہ ہے، وقال اللہ سبحانہ وقال للارض، دوسری چیز جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، کھلا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تیسری وجہ اللہ کا عذاب آنے کی تیسری وجہ یہ ہے جب بھی کوئی قوم ظلم کرتی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہر طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کمزور عورت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمزور آپ کا غریب طبقہ کیوں نہ ہو، ہر کوئی طاقتور غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی پناہ ایسا گناہ مت کرو۔ چوتھی چیز، اللہ کا عذاب آنے کی چوتھی وجہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں ڈنڈا بازی، ناپ تول میں چوری، یہ بھی اللہ کے عذابات کی آنے کی دعوت دینے والی یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ چار بڑے بڑے اسباب میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب جو بڑا سخت ہوتا ہے، جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدمی کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنا چاہیے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے خود بھی محفوظ رہے، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ یہ کچھ جو باتیں تھیں آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ان باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔